جناب فضا سلام اللہ علیہ میمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم نے میمونہ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب میمونہ سیدہ فاطمہ کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھیں۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ نے کبھی آپ کو ایک نیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن میمونہ کام کرتی تھیں تو دوسرے روز بنت رسول آپ حسنین کریمین اور بنات علی سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ اولاد علی آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین کریمین بیمار پڑے تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے منت مانی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ حسن و حسین کی صحت یابی کے بعد 3 روزے رکھے اور ہر روز افطاری کے وقت سائل کو کھانا دے دیتے اور خود پانی سے افطاری کر لیتے۔ اس واقعہ کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ جناب میمونہ کو کیمیا گری کا شوق تھا، اسی لیے پاک رسول نے آپ کا نام فضا رکھ دیا۔ فضا کا مطلب چاندی ہے۔ آقا کریم نے جناب فضا کو ان کو عزت دینے کے لیے فضا نام رکھ دیا۔ دنیا آج تک آپ کو فضا کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضا نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی کو پیش کیا۔ مولا علی نے فرمایا، فضا اگر آپ اس طریقے سے سونا بناتی تو زیادہ خالص سونا بنتا۔ فضا حیران ہو گئیں اور کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فضا یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو حکم خدا سے زمین کو سونے میں بدل ڈالیں، مگر ہم اس لیے خلق نہیں کیے گئے۔ صحبت جناب فاطمہ کا یہ اثر تھا کہ جناب فضا قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھیں کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر مصلی عبادت پر رہا کرتی تھیں۔ جناب فضا کی وفاداری اور اولاد رسول سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ پاک رسول کے بعد جناب سیدہ پہ آنے والے مصائب میں بی بی فضا شامل رہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب بنت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ آل رسول کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہیں۔ کربلا کے شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین نے الگ سے جناب فضا سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضا آل رسول کے ساتھ قید ہو کر کوفہ شام لائی گئیں۔ بازاروں میں جب اسیران کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضا نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے اور یزید کے سامنے ان اسیران کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئیں۔ ایک عالم دین سے سنا ہے کہ جناب زینب کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدہ زینب کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھی رہیں۔ اس وقت دمشق کا یہ مقام جہاں آج جناب زینب دفن ہیں جنگل بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ ہر آنے جانے والے قافلے کو پانی کے بہانے روکتے اور بتاتے کہ یہ جس کی قبر ہے یہ عام استور نہیں، یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی پڑھا اور سنا ہے
کہ جناب امام زین العابدین اور جناب فضا کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین کا جب آخری وقت تھا تب آپ نے اپنے بیٹے امام باقر کو حکم دیا کہ اجاز امامت سے شام جاؤ، اور ہماری دادی فضا کا آخری وقت ہے، جا کر سہارا دو، اور جب وفات پا جائیں تو خود جنازہ پڑھاؤ۔ آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں صحابی رسول حضرت بلال اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار اور محمد ابن ابی بکر کی قبور کے ساتھ کچھ فاصلہ پر دفن ہیں، تا قیامت جب تک اولاد علی کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک جناب فضا کی وفاداری یاد کی جاتی رہے گی۔ اور کریمی دیکھیں نبی پاک کی بیٹیوں کی کہ اپنی کنیز کو نہ صرف اپنی ماں بنایا بلکہ فضا سلام اللہ علیہ کر دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہوں وفا کی ملکہ جناب فضا کی ذات اقصد پر۔